خواتین کے لیے، اب یہ مسئلہ خواتین سے ریلیٹڈ خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ سوال خواتین کے اعتبار سے لہذا خواتین، ورنہ بعین ہی یہی مسئلہ مسافر شخص کے لیے بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے جو اس کے ہر مہینے کی مخصوص ایام ہیں، اس میں دنوں کی کاؤنٹنگ کس طرح کی جائے گی۔ اسی طرح یہ مسئلہ مسافر کے لیے بھی پیش آتا ہے۔ جب انسان کسی مقام پہ سفر کر کے جاتا ہے تو اگر اس نے 10 دن رہنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اپنی نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزے بھی رکھے گا۔ تو اب یہ 10 دن کی کاؤنٹنگ کس طرح ہوگی؟ 24 آور یا دنوں کے اعتبار سے کس طرح کاؤنٹنگ ہوگی؟ بس چاہے وہ مسافر کا مسئلہ ہو، چاہے عورت کے ان مخصوص ایام کا مسئلہ ہو، چونکہ عورت کے لیے ان مخصوص ایام کے لیے ضروری ہے کہ منیمم کنٹینیوس 3 ڈیز تک وہ نجاست دیکھے، تو اس صورت میں یہ مینسز اور حیض کہلائیں گے۔ اب یہ 3 دن کی کاؤنٹنگ اور میکسیمم 10 ڈیز، 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی کاؤنٹنگ کس طرح کریں گے؟ اب ظاہر ہے اس کی مثالیں تو بہت ساری بنے گی، لیکن صرف 2 مثال، کیونکہ 2 ڈیفرنٹ کیلکولیشن ہیں، لہذا 2 مثال کے ذریعے سے اس مسئلے کو واضح کیا جائے گا۔ اور بعین ہی اسی طریقے سے مسافر کے لیے بھی یہی کیلکولیشن کرنے کا طریقہ ہے۔ اب مثلا ایک عورت دن کے کسی وقت میں اس حالت میں مبتلا ہوتی ہے، مثلا دوپہر 2 بجے، 12 بجے، 8 بجے صبح، مغرب سے پہلے شام 5 بجے۔ خلاصہ ہے کہ دن میں اگر کسی وقت ایک عورت اس حالت میں ہو جائے تو پھر اس صورت میں، اب جیسا کہ ہم نے مسئلہ بیان کیا، یہ کم از کم 3 دن اور میکسیمم 10 ڈیز، 10 دن، تو 3 دن کب مکمل ہوں گے؟ جمعے کو دوپہر 12 بجے شروع ہوا، ہفتے کو دوپہر 12 بجے ایک دن مکمل ہو گیا، اتوار 12 بجے 2 دن، اور پیر کو دوپہر 12 بجے 3 دن مکمل ہو گئے۔ اب یہ عورت اپنے آپ کو اس مخصوص ایام میں قرار دے سکتی ہے، کیونکہ 3 ڈیز کنٹینیوس، مسلسل 3 دن تک یہ صورت، یہ کیفیت جاری اور باقی رہی، چونکہ اس میں مسلسل رہنا چاہیے 3 دن، تو یہ کاؤنٹنگ اس طریقے سے۔ خوب اب اس کے 10 دن کب مکمل ہوں گے؟ خوب آسان کیلکولیشن ہے اس کی، کہ جمعے کو 12 بجے شروع ہوا، ہفتہ پہلا دن 12 بجے، اتوار دوپہر 12 بجے دوسرا دن، پیر دوپہر 12 بجے تیسرا دن، منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر۔ اب جب دوسرا پیر آئے گا تو دوپہر 12 بجے 10 دن مکمل ہو جائیں گے، اور جب 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں اب اسے غسل لینا پڑتا ہے۔ اب اس کی کیا کنڈیشن اور کیا شرائط ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن کاؤنٹنگ کا طریقہ یہ ہوگا۔ خوب یہ صورتحال اس وقت، یہ پہلی صورت کہ جب عورت دن میں کسی وقت خون دیکھتی ہے، لیکن اگر یعنی 2 کنڈیشن، میں نے کہا 2 کنڈیشن ہے، یہ ایک کنڈیشن ہو گئی دن میں۔ اب دن کہتے کس کو ہیں؟ یہاں تھوڑا سا اختلاف بیان کر دوں۔
دن کس کو کہتے ہیں؟ آیا دن کا آغاز سورج نکلنے پر ہے یا دن کا آغاز طلوع فجر یعنی نماز فجر کے وقت سے ہے؟ دن کا آغاز کہاں سے ہے؟ چونکہ ہم نے تو مثال دی دوپہر 12 بجے کی، وہ واضح دن تھا. دوپہر 2 بجے یہ واضح دن ہے، لیکن دن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے یا طلوع فجر یعنی نماز فجر سے؟ اس میں اختلاف ہے. مرحوم آقا خوئی فرماتے تھے کہ سورج نکلنے سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ رات کے حکم میں ہیں. یعنی بین الطلوعین، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب یعنی جو فجر کا ٹائم ہے پورا، یہ آقا خوئی کے اعتبار سے یہ رات کا ٹائم ہے. بس آقا خوئی کے اعتبار سے دن کا آغاز سورج نکلنے سے، آقا سیستانی کے اعتبار سے دن کا آغاز اذان فجر سے ہے. اذان فجر سے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. اور مرحوم آقا خمینی وہ فرماتے کہ احتیاط کی جائے. اب یہ احتیاط فی الحال اس مسئلے کو احتیاط کے عنوان سے اس کو بیان کرنا بہت زیادہ طویل گفتگو ہو جائے گی، لیکن ان شارٹ یہ کہ خمینی یہ فرماتے ہیں کہ بین الطلوعین یہ ڈاؤٹ فل ہے ہمارے لیے، نہیں معلوم کیا یہ رات ہے یہ جس طرح خوئی کہتے ہیں یا دن ہے جس طرح آگے سیسانی کہتے ہیں، لہذا احتیاط واجب لگاتے ہیں وہ. اور چونکہ اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر نصف شب کی کیلکولیشن میں بھی پڑتا ہے اور وہاں پر اس کا اثر پڑتا ہے. بہرحال احتیاط واجب ہے. اس مسئلے میں ان کے مقلدین رجوع کر سکتے ہیں اور رجوع کرنے کی گنجائش ہے. وہ کسی ایک مسلک والے فقیہ کے جو ان کے نزدیک فالعلم اس میں وہ رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. لہذا فی الحال ہم خمینی کی جو احتیاط ہے اس کو چھوڑتے ہوئے اگر دن میں عورت خون دیکھے تو اب دن کا مطلب کیا ہوا؟ دن کا مطلب آگے خوئی کے لحاظ سے سورج نکلنے کے بعد اور آگے سیستانی کے لحاظ سے طلوع فجر کے بعد. خوب، یہ ایک کیلکولیشن اور ایک حساب اگر دن میں دیکھیں. اگر دن میں نہ دیکھیں، رات میں دیکھیں. اب رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ اب یہ یعنی اب مسئلہ یہ اتنا پیچیدہ ہے اس عنوان سے کہ دن میں بھی اختلاف ہے، رات میں بھی اختلاف ہے کہ رات کا آغاز کہاں سے ہے. اب ہاں رات کا آغاز اختلاف ہے. آقا خمینی کے لحاظ سے رات کا آغاز وہی جہاں پہ جب نماز مغرب کا وقت جس کو ہم کہتے ہیں مغرب شرعی، اہل سنت کی اذان کے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے بعد وہ رات کا آغاز ہے. لیکن آگے خوئی اور آگے سیستانی کے لحاظ سے رات کا آغاز اشکال ہے. اشکال ہے کا مطلب کیا ہے؟ غروب آفتاب یعنی اہل سنت کا جو ٹائم ہے اور ہمارا ٹائم ہے یہ احتیاط والا ٹائم ہے. جسے خمینی نے شروع میں احتیاط بیان کی، یہ احتیاط والا ٹائم ہے. چلے اب ہم مثال بناتے ہیں واضح کہ اگر کوئی عورت رات میں خون دیکھتی ہے. اب رات قدر متیقن رات کس کو کہیں گے؟ جو شیعہ ٹائم ہے. وہ سب کے نزدیک رات شروع ہو گئی ہے. جہاں ہماری نماز مغرب کا وقت شروع ہوا رات. اب رات کے کسی بھی وقت میں خون دیکھیں، اذان فجر سے آدھا گھنٹے پہلے، 1 گھنٹے پہلے خون دیکھا، بس خلاصہ یہ کہ رات میں کسی وقت بھی خون دیکھیں اس کو حساب میں نہ لائیں. اب 3 دن کاؤنٹ کرنے ہیں. اب ہم یہی مثال جمعے کے 12 بجے والی جو ہم نے مثال دی تھی، اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مثال کے طور پر ایک عورت کو شب جمعہ اذان فجر سے 1 گھنٹے پہلے یہ صورتحال پیش آئی اس کے لیے
اب یہاں پر 24 گھنٹے کی کیلکولیشن نہیں ہوگی، بلکہ اب کیلکولیشن کیا ہوگی؟ اب کیلکولیشن یہ ہوگی کہ اب جو جمعے کا دن کا آغاز ہوگا، جمعے کے دن کا آغاز کب سے ہوگا؟ آگاہی سیستانی کے لحاظ سے اذان فجر سے، آگاہی خوئی کے لحاظ سے سورج نکلنے سے، اور آغا خمینی کے لحاظ سے وہ احتیاط والا۔ جب سے بھی جمعے کے دن کا آغاز ہوگا، یہ ایک دن کب مکمل ہوگا؟ اذان مغرب پر ایک دن مکمل ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ پوری رات کو دوبارہ کاؤنٹ نہیں کرنی ہے، یہ ایک دن اذان مغرب پہ، یعنی جمعے کے دن کی جہاں اذان مغرب ہوئی ایک دن کمپلیٹ ہو گیا۔ ہفتہ اذان مغرب پہ 2 دن کمپلیٹ، اور اتوار اذان مغرب پہ 3 دن کمپلیٹ۔ اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 24 گھنٹے کر کے 72 گھنٹے نہیں بنے ہیں، کیونکہ فرض یہ کہ اذان فجر سے 1 گھنٹے پہلے خون اسٹارٹ ہوا تھا۔ بس اگر دن میں اگر شروع ہو تو کیلکولیشن 24 آورز کی ہوگی، 24 گھنٹے کے حساب سے ہوگی، اور اگر رات میں آغاز ہو تو پھر اس کی کاؤنٹنگ اور اس کا حساب دن سے اس کا آغاز ہوگا۔ اذان مغرب پہ 1 دن، دوسرے دن کی اذان مغرب پہ 2 دن، اور تیسرے دن کی اذان مغرب پہ 3 دن۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فقط دنوں میں ہی آئے، نہیں، راتوں میں بھی آنا ضروری ہے۔ 3 کنٹینیوس دن میں عورت اپنی اس کیفیت کو دیکھتی رہے، اپنی صورتحال پہ باقی رہے، کنٹینیوس 3 ڈیز، کہ بیچ میں بھی وہ کہیں پاک نہ ہو، لہذا بیچ کے جو راتیں ہیں اس میں بھی آنا ضروری ہے۔ لیکن جہاں 3 ڈیز کمپلیٹ ہوئے اذان مغرب پہ، یہ اس کا مینسز بن جائے گا، یہ اس کا حیض بن جائے گا، اور اب یہاں پر ضروری نہیں کہ بعد والی رات میں آئے، بلکہ نہ بھی آئے تو بھی یہ عورت اس اپنے مخصوص ایام والی کہلائے گی، اور اس کو نماز اور عبادتوں کو ترک کرنا ہوگا۔ بس اگر دن میں آغاز ہے تو 24 گھنٹے کی کیلکولیشن، اگر رات میں آغاز ہے تو پھر اس صورت میں ڈے ٹو ڈے، دن سے دن تک، اگرچہ بیچ کی راتوں میں بھی آنا ضروری ہے تاکہ تسلسل باقی رہے، تو اس طریقے سے حساب کیا جائے گا۔ اب ضمنی طور پر یہ بھی بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ اگر ہم مسافر ہوئے اور 10 دن کا ارادہ کرتے ہیں کہیں کسی مقام پر، مثلا ایک شخص اپنے فرزند سے ملنے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے دبئی گیا، اب دبئی مثال، اسباب مثال، خوب اب 10 دن رہنا ہے تاکہ نماز پوری پڑھنی ہے، تو اگر دن میں پہنچے تو 24 آورز کی کیلکولیشن ہو جائے گی، 240 آورز بن جائیں گے اگر دن میں پہنچے، اور دن کی تعریف ہم نے بیان کر دی۔ اور اگر رات میں پہنچے تو پھر اس صورت میں مثلا شب جمعہ، یہی شب جمعہ کہ میں اگر پہنچے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اتوار کی مغرب پہ 10 دن مکمل ہو جائیں گے۔ اب یہ کیلکولیشن اسی طریقے سے ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ کس طریقے سے کیلکولیشن کرنی ہے 3 دن کی، اس کی وضاحت ہو گئی۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين